بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4th کلاس۔ آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 13 زیبا کے پڑوسی پڑھیں گے۔ کیا بچوں آپ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی، رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں سے احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح سویرے بچوں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ زیبا جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے جو اسے سلام کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ جمیلہ ہے اور ہم رات کو ہی سامنے والے گھر میں آئے ہیں اور میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیبا جو ہے وہ جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے جاتی ہے۔ زیبا کی امی نے جو ہے وہ جمیلہ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور پھر کہنے لگی کہ آپ لوگ نئے آئے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ جمیلہ کہتی ہے کہ جی چچی، اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہمیں کچھ برتن چاہیے۔ زیبا کی امی نے اسے برتن دیے اور وہ کہتی ہیں کہ اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ جو ہے ہم تیار کر کے دیں گے۔ زیبا کی بچوں جو امی ہیں وہ جلدی سے پراٹھے اور آملیٹ تیار کرتی ہیں، چائے جو بنا کے تھرماس میں ڈالتی ہیں، اور زیبا اور اس کی بہن جو ہے وہ زارا ناشتہ لے کر ان کے گھر جاتی ہیں۔ واپس آ کر زیبا کہنے لگتی ہے کہ امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے اور آپ نے انہیں انڈے، پراٹھے اور چائے بنا کر دی ہے۔ زیبا کی امی کہتی ہیں کہ یہ لوگ نئے آئے ہیں اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں تو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ابھی ان کا سامان بھی نہیں پہنچا اور انہیں تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یہاں پہ بچوں ہمارے پاس سوال پوچھا گیا ہے کہ دروازے پر دستک کس نے دی؟ دروازے پر جو دستک ہے وہ جمیلہ نے دی تھی۔ جمیلہ کے گھر ناشتہ دینے کے بعد زیبا نے امی سے کیا بات کی تھی؟ اس نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے، پراٹھے اور چائے بھی تیار کر دی۔ زیبا جو ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان، ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی جان پہچان۔ امی جان کہتی ہیں کہ بیٹی یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ زیبا سن کر کہنے لگتی ہے کہ امی جان، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ امی جان اس کو بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے یعنی دیکھ بھال کرے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں تحفے بھیجے۔ اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ زیبا جو ہے وہ حیرت سے بولی، امی جان، پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امی جان بولی، مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جو واقعہ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے۔ غلام نے کہا وہ پڑوسی تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی ہے۔ زیبا جو ہے وہ کہتی ہے کہ امی جان، آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ امی جان کہتی ہیں کہ ہمیں نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ تمام پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، ہم اس سبق میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، پڑوسی کی خبر گیری اور تیمارداری کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنا بھی پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اس کے بعد بچوں صفحہ نمبر 83 پہ مشق ہے، نئے الفاظ دیے گئے، آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ الفاظ اور معنی ہے دستک کہتے ہیں دروازے کو کھٹکھٹانا، ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو، اجنبی ہوتا ہے بیگانہ یا ناواقف، کیفیت کہتے ہیں حالت کو، خبر گیری خیریت معلوم کرنا، تیمارداری بیمار کا حال پوچھنا یا بیمار کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائے اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ ہم نے پورا سبق پڑھ لینا، اس سبق کے مطابق ہم نے غلط اور درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جیسے زیبا اور جمیلہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا کراس، تو ہم کراس کا نشان لگا دیں گے۔ اسی طرح باقی سرگرمی جو ہے اپنے کتاب پر حل کرنی ہے۔ بچوں، جب آپ کتاب کی پڑھائی کریں گے، کتاب کی پڑھائی کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم سوالوں کے جواب لکھ سکیں۔
تو ہمارے پاس جو سرگرمی ہے وہ یہی ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. ہم نے ان سوالوں کے جواب جو ہے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں. عنوان لکھا زیبا کے پڑوسی سوالوں کے جواب لکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے. سوال ہے نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہے نیک سلوک سے مراد اچھا رویہ اور اچھا اخلاق رکھنا ہے. سوال ہے بچوں زیبا کو کس بات پر حیرت ہوئی؟ جواب ہے زیبا کو پڑوسی کے حقوق سن کر حیرت ہوئی. سوال ہے پڑوسی کے حقوق سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرے. جواب ہے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے. غلام نے کہا وہ تو یہودی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے. سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پڑوسی سے ہمیشہ نیک سلوک کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 84 مل کر کرے بات. یہاں پہ ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کس طرح رکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں. اس کے بعد لفظوں کا کھیل. دیے ہوئے لفظوں کو مذکر مؤنث کے مطابق چن کر متعلقہ خانوں میں لکھیں. یعنی الفاظ دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے. جیسے ہمارے پاس ہے کاپی. کاپی جو بچوں ہوتی ہے اس لیے وہ ہمارے پاس مؤنث ہے. آواز جو ہے ہوتی ہے مؤنث ہے اس لیے ہم مؤنث والے خانے میں اس کو لکھیں گے. پھل جو ہے وہ بچوں ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا لفظ جو ہے مذکر ہے تو اس کو ہم نے مذکر والے خانے میں لکھنا ہے. اسی طرح آسمان ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کو مذکر والے خانے میں لکھنا ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے باقی الفاظ کو الگ کرنا ہے مذکر اور مؤنث کے مطابق. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قواعد سیکھے. قواعد سیکھے میں ہمارے پاس ضمیر کی اضافی حالت ہے، یعنی ایسے ضمیر جو کسی سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہوں انہیں ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں. جیسے جملہ ہے کہ اس کا حافظہ بہت تیز ہے. میرا بھائی ڈاکٹر ہے، ان کے استاد مشہور ہیں. میرا، میرے، میری، ہمارا، ہماری، ہمارے، آپ کا، آپ کے، آپ کی، تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہارے، تمہاری، اس کا، اس کے، اس کی، ان کا، ان کی، ان کے، یہ جو ہیں یہ سب جو ہے ضمیر کی اضافی حالت کی قسمیں ہیں. ہمارے پاس سرگرمی ہے کہ دیے ہوئے جملوں میں ضمیر اضافی کے گرد آپ لوگوں نے دائرہ لگانا ہے. جیسے خالد نے کہا میری گھڑی گم ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں نے میری کے گرد دائرہ لگانا ہے. میری کے گرد دائرہ لگا دیا ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جو ہے وہ سرگرمی اپنی کتاب پر حل کرنی ہے ضمیر اضافی کی اضافی حالت کے مطابق. صفحہ نمبر 85 پر ہمارے پاس ہے کہ مثال کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے محاورے الگ کر کے لکھیں اور استاد کی مدد سے ان کے معنی بھی لکھیں. جیسے ہمارے پاس ہے زبیر اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا ہے. آنکھوں کا تارا کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ ہونا یعنی اچھا لگنا. مسلسل ناکامی سے جوید کا دل بجھ گیا. دل بجھ گیا یعنی دل اداس ہو گیا. یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل دھرنے کی کوئی جگہ نہ تھی. تل دھرنے کی جگہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی جگہ نہ ہونا. اسی طرح آپ لوگوں نے باقی محاورات لکھنے ہیں اور ان کا مفہوم سمجھنا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 85 پہ ہمارے پاس ہے پڑھے کہ دیا ہوا پیراگراف درست لفظ اور وانی کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اچھی طرح سے. سرگرمی نمبر 8 ہے کہ کچھ نیا لکھیں. اپنے کسی ایک دن کا احوال اپنے ڈائری پر لکھیں. یعنی ایک دن کا حال اپنے ڈائری پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. صفحہ نمبر 86 پہ ہے کہ آؤ کریں کام. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پہ کالم الف میں ہمارے پاس اہم شخصیات ہیں جن کی تصویریں دی گئی ہیں اور کالم بے میں ان کے بارے میں اہم معلومات لکھی گئی ہیں جو کہ ہم نے تصویروں کو ان کی معلومات کے ساتھ ملانا ہے. جیسے قائد اعظم کی تصویر ہے، علامہ اقبال کی تصویر ہے. پہلے جیسے ہمارے پاس ایک قومی شاعر، تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی شاعر جو ہے وہ علامہ اقبال تھے اس لیے اس کو ہم نے علامہ اقبال کی تصویر کے ساتھ ملا دینا. اسی طرح کہتے ہیں صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا. تو یہ علامہ اقبال نے بات کی تھی اس لیے بھی اس کو بھی علامہ اقبال کی تصویر کے ساتھ ملا دیں گے. اس طرح ہم نے اپنا پورا کالم میچنگ جو ہے وہ اپنی کتاب پر حل کرنا ہے.
یہاں پہ بچوں اپنے اس کالم میں ایک بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کالم ایک الف کے ایک سے زیادہ ایک حصہ ہے، اور لیکن کالم دو بے میں ہم دو کو ملا رہے ہیں، یعنی ایک تصویر سے ہم دو کالم بے کے لائنوں کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے قومی شاعر کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، تو ایک ٹائم میں ہم اس کو تصویر کو دو کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی آپ لوگ دیکھو گے کہ ان میں بھی ہمیں ایک سے زیادہ کو ملانا پڑے گا۔ اس طرح بچوں ہمارا آج کا سبق زیبا کے پڑوسی مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے